لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معزز سامعین، بإذن اللہ تعالی آج سے ہمارا یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. وہ سلسلہ ہے کہ کتاب گلدستہ حدیث، جس میں 150 احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے شہر بنگلور میں دستیاب بھی ہے مختلف جگہوں پر. اور اس کتاب کو خاص طور سے اسکولوں میں، انٹرنیشنل اسکولوں میں، مکاتب میں وغیرہ کورس کے طور پر مقرر کیا گیا ہے. اس کے مرتب ہیں فضیلۃ الشیخ کی امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ. تو لہٰذا اس کتاب سے جو بھی 150 احادیث ہیں، اس میں سے ایک ایک حدیث کا کچھ مختصر سی وضاحت، اس حدیث کے فوائد بیان کیے جائیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ خاص کر اسکولوں اور مدارس میں اس کو پڑھایا تو جاتا ہے، بچے اس کو یاد تو کر لیتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ میں بچوں کے پاس اگر مختصر سے معلومات ہو اس حدیث کے سلسلے میں، مختصر سی شرح ہو اس حدیث کے سلسلے میں، تو بچوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا فہم بھی، اس حدیث کا فہم بھی، سمجھ بھی بچوں کے سامنے رہے گی، اور اسی کے تحت بچوں کو آگے جو ہے عمل کے میدان میں بھی یہ چیزیں کام آئیں گی. تو لہٰذا یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. آج جو ہے حدیث شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں، کچھ بیسک چیزیں ہیں حدیث کے سلسلے میں، اس کو میں بیان کر دوں. سب سے پہلے حدیث کیا ہے، حدیث کا لغوی معنی کیا ہے. حدیث کا لغوی معنی اگر ہم عربی زبان میں دیکھیں گے تو بات، گفتگو، ڈسکس کو حدیث کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم کو حدیث کہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی اللہ کی اپنی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حدیث کہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث کا شرعی معنی کیا ہے، یعنی حدیث کا ڈیفینیشن، معنی، مطلب کیا ہے. تو اس کا معنی اگر ہم دیکھیں تو علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات، یہ حدیث ہے. اقوال کیا ہے؟ اقوال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بتائے ہوں، اس کو اقوال کہا جاتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ سب جتنے بھی حدیثیں زبان سے ادا کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اقوال. افعال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں جو کیے ہوں وہ ہیں اقوال. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پریکٹیکلی پڑھا، صحابہ نے دیکھا، اس طریقے کو بیان کیا گیا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معاملات ہو، دیگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہو، کام ہو، یہ تمام چیزیں حدیث ہوتی ہے۔ تیسری چیز تقریرات۔ تقریرات کیا ہیں؟ کہ کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت کوئی کام کیے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو دیکھ کر کے خاموش رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں تقریرات۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد سنت 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ جو ہے سنت فرض نماز سے پہلے پڑھنا ہے، فرض نماز سے پہلے پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جب معلوم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو معلوم ہوا کہ تاخیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے فرض جماعت کے ساتھ شریک ہو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے بعد یہ 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو دیکھ کر کے خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کو ارجنٹ ہو گیا مسئلہ یا تاخیر سے اٹھنے میں معاملہ ہو گیا، اگر وہ فرض نماز سے پہلے سنت نہیں پڑھے تو اس کو بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقریرات۔ اور دیگر اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے ہوں، تو اقوال، افعال، تقریرات، یہ تینوں چیزوں کو کہتے ہیں حدیث۔ اب بات یہ بھی ذہن میں رہیں کہ وحی، حدیث کیا ہے؟ وحی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے۔ وحی، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوب اور دوسری ہے وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کیا ہے؟ وحی کی 2 قسمیں جو میں نے بتایا، اس میں سے پہلی قسم ہے وحی مطلوب، کا مطلب ہے وہ وحی جس کو تلاوت کیا جاتا ہے، نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم جس طرح سے وحی ہے ویسے ہی حدیث شریف بھی وحی ہے۔ بس فرق کیا ہے کہ اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، مطلوب تلاوہ ہے، یہ اس کو تلاوت کیا جاتا ہے، مطلوع ہے، اور جبکہ جو ہے حدیث جو ہے غیر مطلوع ہے، اس کو تلاوت نہیں کیا جاتا۔ اور دونوں میں ایک بیسک اور بنیاد فرق یہ بھی ہے کہ اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس کو حدیثوں کو نماز میں نہیں پڑھایا جاتا۔ جس طرح قرآن کریم میں حرف بحرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، الف پر 10 نے کیا، لام پر 10 نے کیا، میم پر 10 نے کیا، جس طرح مقرر طے شدہ ہیں ویسے حدیث کا معاملہ نہیں ہے۔ بس حدیث پڑھنے پڑھانے پر اجر تو ثواب تو ضرور ہے۔ اب البتہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے اقوال ہو، افعال ہو، چاہے تقریرات ہو، یہ تینوں کے تینوں حدیث ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النجم میں اس کا تذکرہ کیا، ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی خواہش نفس، اپنے آپ سے، اپنی منمانی سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات، ہر ایک عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک تقریر وہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ حدیث شریف بھی، صحیح احادیث جو ہیں وہ بھی وحی ہے، وحی الہی ہے۔ فرق ایک چھوٹا سا ایک اور یہ بھی ہے کہ قرآن کریم جو ہے لفظ اور معنی، ورڈز اور میننگ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث جو ہے میننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ورڈز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو بہرحال اسی مناسبت سے یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں حدیث کے سلسلے میں، بیسک باتیں تھیں جس کو میں بتانا مناسب سمجھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حدیث سیکھنے والا اور سکھانے والا اور یاد کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔